دوستو پولیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز میں خوش آمدید۔ دولت مشترکہ جسے انگلش میں ہم کامن ویلتھ بھی کہتے ہیں، اس ادارے کا نام اکثر سننے میں آتا ہے۔ اس ادارے کو بنانے کا مقصد کیا تھا، یہ ادارہ کب وجود میں آیا اور کوئی بھی ملک اس تنظیم کا ممبر کیسے بن سکتا ہے، اور وہ کون سے فوائد ہیں جو اس تنظیم سے ممبر ممالک کو حاصل ہوتے ہیں۔ میں ہوں ذکی الرحمان وڑائچ اور آج ہم یہی سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں، امریکہ سے پہلے اس دنیا کی سپر پاور تاج برطانیہ کی سلطنت تھی، اور دوسری جنگ عظیم تک بلا شبہ برطانیہ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور ملک رہا ہے۔ جب برطانیہ کی سلطنت اپنے عروج پر تھی، تب اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ براعظم آسٹریلیا، افریقہ، یورپ، ایشیا، شمالی اور جنوبی امریکہ، ہر جگہ برطانیہ کی فتح اور دریافت کیے ہوئے علاقے موجود تھے۔ لیکن مشہور کہاوت ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ کچھ یہی برطانیہ کے ساتھ بھی ہوا۔ دوستو اگر ہم اس برطانیہ کا موجودہ برطانیہ سے موازنہ کریں تو کہاں 6 براعظموں پر پھیلی ہوئی 3.5 کروڑ مربع کلومیٹر سے بھی وسیع سلطنت، اور کہاں آج کل کا چھوٹا سا برطانیہ۔ برطانیہ نے پچھلی کچھ صدیوں میں جو علاقے اپنی سلطنت کا حصہ بنائے تھے، وہ 18ویں اور 19ویں صدی میں برطانیہ سے الگ ہونا بھی شروع ہو گئے تھے، اور جنگ عظیم دوم نے تو برطانیہ کی عظمت کا سورج مکمل طور پر غروب کر دیا۔ وسیع و عریض سلطنت صرف جزیرہ نما برطانیہ اور کچھ مختصر غیر ملکی سرزمینوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ دوستو برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم سے قبل ہی دولت مشترکہ نامی تنظیم کا آغاز کر دیا تھا، جس کا بنیادی مقصد ان تمام محکوم علاقوں کے لوگوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا تھا جو تاج برطانیہ کی سرپرستی میں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے، اور ان علاقوں میں برطانوی اور یورپی لوگ جا کر آباد ہو گئے تھے۔ 1947 میں پاکستان اور بھارت کی آزادی کے بعد دونوں ممالک دولت مشترکہ کے پہلے ایسے ممالک تھے جن میں یورپی برطانوی آبادی آ کر آباد نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت اس کو برٹش کامن ویلتھ آف نیشنز کہا جاتا تھا۔ دوستو 1949 میں دولت مشترکہ کی ایک میٹنگ میں اس کے قواعد و ضوابط میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں، اور اس کے نام سے برٹش کا لفظ نکال دیا گیا، کیونکہ اب زیادہ تر ممالک جو دولت مشترکہ میں شامل تھے اب آزاد ہو چکے تھے، اور کچھ تو علامتی طور پر بھی تاج برطانیہ کی سرپرستی کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ بھارت نے بھی نومبر 1949 میں جب اپنا نیا آئین بنایا تو بھارت کو ریپبلک آف انڈیا قرار دے دیا گیا، اور 1947 کی آزادی کے بعد جو رسمی سا تعلق تاج برطانیہ سے تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ دوستو یاد رہے کہ 1949 کے بھارت کے اس آئین کے نافذ ہونے کی تاریخ یعنی جنوری 1950 تک بھارت میں برٹش انڈیا کا ہی آئین چل رہا تھا، اور صدر کی بجائے گورنر جنرل کا عہدہ ہوا کرتا تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان بھی برطانیہ سے آزاد ہوا تھا، اس لیے پاکستان میں بھی بھارت کی طرح گورنر جنرل کا عہدہ تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ انہوں نے بھارت کی طرح لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان کا گورنر جنرل کا عہدہ نہیں دیا تھا۔ اگر ہم دولت مشترکہ تنظیم کے مقاصد کی بات کریں تو برطانیہ نے یہ تنظیم ان تمام علاقوں میں جہاں برطانیہ کی حکومت رہ چکی تھی وہاں کے لوگوں کے درمیان باہمی ہم آہنگی اور تعاون کی فضا قائم کرنے کے لیے بنائی تھی۔ اس وقت اس ادارے کے ممبرز ممالک کی تعداد 54 ہے۔ یہ ایک رضاکارانہ ادارہ ہے، اور اس کے مقاصد نیٹو یا یونائٹڈ نیشن جیسے ادارے کی مانند ہرگز نہیں ہے۔ اس تنظیم کے ممبر ممالک پر کوئی باقاعدہ ذمہ داری یا پابندی بھی نہیں ہے۔ دوستو اگر ہم اس میں شامل ممالک کی بات کریں تو شروع میں تو یہ تنظیم صرف ان ممالک کے لیے بنی تھی جو کبھی تاج برطانیہ کے تحت رہ چکے ہوں، لیکن بعد میں اس میں دوسرے ممالک کو بھی شامل کر لیا گیا۔ رومانڈا اور موزمبیق جیسے ممالک اب اس کے ممبرز ہیں جن کا کبھی بھی برطانیہ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ ان کے علاوہ بھی اب کوئی ملک اس تنظیم کا ممبر بننا چاہے تو کچھ معمولی شرائط پر عمل کر کے باقی ممبرز کی رضامندی سے بن سکتا ہے۔ دوستو پاکستان 1947 سے ہی اس تنظیم کا ممبر رہا ہے، لیکن 1972 میں جب دولت مشترکہ کے ممبرز ممالک نے بنگلہ دیش کو ایک الگ ملک مان لیا تو پاکستان اس تنظیم سے الگ ہو گیا تھا، لیکن 1989 میں ایک بار پھر اس کا ممبر بن گیا۔ اس کے علاوہ 1999 اور 2007 میں جب 2 بار جنرل پرویز مشرف نے پاکستان میں آئین کو معطل کیا تو پاکستان کی ممبرشپ کو سسپینڈ کر دیا گیا، جو کہ پھر بحال بھی ہو گئی تھی جمہوری آئین کے دوبارہ نفاذ کے ساتھ۔ ریپبلک آف آئرلینڈ نے 1949 میں اپنی آزادی کے بعد دولت مشترکہ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور دوبارہ کبھی ممبر نہیں بنا۔ اسی طرح مالدیو 2018 میں دولت مشترکہ سے علیحدہ ہو گیا تھا، لیکن 2020 میں دوبارہ ممبر بن گیا۔ دوستو امریکہ تاج برطانیہ کے ماتحت تو رہا ہے، لیکن دولت مشترکہ کا ممبر کبھی نہیں رہا۔
दोस्तों अगर हम तंजीम की कारकर्दगी पर बात करें तो मेंबर ममालिक आपस में मशावरत करते हैं, वफूद का तबादला होता है और बाहमी दिलचस्पी और तजारती और सकाफती मामलात में एक दूसरे से तावन किया जाता है। बरतानिया दौलत मुश्तरका मेंबर्स ममालिक के तलबा की बरतानिया में तलीम हासिल करने की हौसला अफजाई करता है और बरतानिया और मेंबर्स ममालिक के दरमियान तलीमी मैदान में भी मालूमात और वफूद का तबादला होता रहता है। हर 2 साल के वक्फे के बाद मेंबर्स ममालिक के हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग्स भी मुनक्कद की जाती हैं। ताज बरतानिया का सरबराह कॉमनवेल्थ का सरबराह होता है, यानी इस वक्त क्वीन एलिज़ाबेथ II कॉमनवेल्थ की सरबराह हैं, लेकिन ये गैर रस्मी होता है और सारे तंजीमी अमूर का ज़िम्मेदार सेक्रेटरी जनरल होता है। दोस्तों इस तंजीम के दस्तूर के मुताबिक मेंबर ममालिक अगर चाहें तो दौलत मुश्तरका का सरबराह मल्का बरतानिया के अलावा किसी और मुल्क को भी चुन सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स मुश्तरका ममालिक के दरमियान हर 4 साल बाद मुनक्कद की जाती हैं, जो कि मेंबर ममालिक के दरमियान राब्ते का अहम जरिया हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में पहली बार मुनक्कद हुई थी और 1942 और 1946 को छोड़कर हर 4 साल बाद मुसलसल मुनक्कद हो रही हैं। गुज़िश्ता कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और 2022 में अगली कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम बरतानिया में मुनक्किद होने जा रही हैं। दोस्तों ये तंजीम बरतानिया ने अपने महकूम इलाकों से तल्लुकात कायम रखने की गरज से बनाई थी, लेकिन बरतानिया जब यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना तो ये तल्लुक मुतासिर हुआ, क्योंकि अब बरतानिया से तजारती अमूर के लिए मेंबर ममालिक को बरतानिया की बजाय यूरोपीय यूनियन से मुआहदे करना पड़ते थे। अब क्योंकि बरतानिया एक बार फिर यूरोपीय यूनियन से निकल आया है तो देखते हैं कि इससे कॉमनवेल्थ की अफादियत में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।